کام، بھلائیاں، نیکیوں کے کام کیے جائیں تب یہ معاف ہو سکتا ہے، ورنہ بغیر توبہ کیے ہوئے اگر کوئی بندہ مر گیا تو یاد رکھو وہ لاکھ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، وہ جہنم میں جائے گا، اس کی سزا وہ بھگتے گا، الا یہ کہ اللہ رب العزت معاف کر دے تو معاف کر دے، سوائے ایک جرم کے، سوائے ایک گناہ کے جو سب سے بڑا گناہ ہے، گناہوں میں بھی، بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ وہ کون سا گناہ ہے؟ الاشراک باللہ، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ ایون اگر آدمی مر گیا تو اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب کو جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شرک کرتے ہوئے مرا ہے اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی۔ اللہ ہمیں شرک جیسی خطرناک اور بھیانک غلطیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جو شرک کی حالت میں مرا ہے اللہ فرماتا ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ان ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور شرک یہی ہے کہ اللہ کے لیے پکار ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ عز و جل کو پکاریں، اللہ لہو دعوت الحق، حقیقی پکار صرف کس کے لیے ہے؟ بولو، اللہ کے لیے۔ اللہ کے سوا کسی بھی نبی کو بھی اپنی مدد اپنی مشکل کے لیے پکارنا یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اگر آدمی کو معلوم ہے اس کے باوجود بھی پکارتا ہے، چاہے وہ رسول کو پکارے، نبی کو پکارے، غوث کو، قطب کو، کسی کو، وہ شخص پرلے درجے کا مشرک ہے، اور اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے حج اور زکوٰۃ سب کچھ برباد ہیں، بیکار ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، یہ بنیادی طور پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے، ورنہ آج بہت سارے مسلمان غیر تو غیر، کفار تو کفار، یہود و نصارہ تو یہود و نصارہ رہے، ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہمارے ملکوں میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، جو ہماری زبانوں کو سمجھتے اور بولتے ہیں، تقریباً 60-65% مسلمان اس میں ملوث ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ اتمام حجت ہو رہی ہے، یہ حجت قائم ہو رہی ہے، آپ کے کانوں میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جرم ہو سکتا ہے اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ معاف فرما دے، لیکن شرک باللہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، اور یہ شرک باللہ بھی سب سے بڑی بدعت ہے، اور بہت ساری بدعتیں ہیں جو ہمارے درمیان ملوث ہیں۔ اسی موضوع کو لیے ہوئے یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ پوچھ لیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ محنتیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خسارے میں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ عمل کرے آدمی، محنت کرے کہ میرا رب، میرا اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی نتیجہ اگر صفر ہو، نتیجہ اگر زیرو ہو، نتیجہ اگر خسارہ ہو، تو پھر ایسے عمل کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ وہی بات بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو، پوچھ لو کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام محنتیں بیکار ہو گئیں، تمام محنتیں بیکار ہو گئیں، وَيَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ اس خوش فہمی میں ہیں، اس گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بھیانک بات ہے کہ اگر قیامت کے دن اگر یہ راز فاش ہو گیا کہ تم تو بڑے اچھے عمل کرتے تھے، لیکن یہاں ان اعمال کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں رہی، تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ دستے کفے افسوس ملنے کے سوا اور تو کوئی چارہ نہیں ہے۔
اس لیے یہی معلوم ہونا ضروری ہے کہ آخر ہم اپنے اللہ کو کن اعمال سے راضی اور خوش کر سکتے ہیں. بولو بات اہمیت کی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ضروری ہے. آپ معلوم کرنا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ یہ سورہ کہف کی آیتیں ہیں. آیت نمبر 103 آپ اٹھا کر کے اس کی تفسیر جا کر اپنے گھروں پہ دیکھنا. سورہ الکہف جو جمعے کو آپ تلاوت کرتے ہو، نمبر 103 نمبر کی آیت ہے، اس کی تفسیر پڑھنا. اللہ رب العزت نے ہر بات کھول کر کے بیان کی. لوگ اعمال کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ غاشیہ کے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ غاشیہ جمعے کو آپ سنتے ہو بھائی ہمیشہ، عاملۃ ناصبہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. وہ دن ہوگا جس دن چہرے لرز رہے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے نگاہیں، سر جھکے ہوئے ہوں گے، نگاہیں تھر تھرا رہی ہوں گی. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک چکی ہوں گی پیشانیاں. دنیا میں عمل کر کے تھک چکی ہوں گی پیشانیاں. اللہ فرماتا ہے تصلی نارا حامیہ، انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے اے مسلمانوں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہوشیار آدمی وہ ہے جو سوچ اور سمجھ لے کہ ہم عمل کر رہے ہیں، اس میں کوئی فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں اور اس میں نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے. صرف یہ نہ دیکھو کہ کوانٹٹی کتنی ہے، کوالٹی بھی دیکھو کہ یہ کوالٹی اچھی بھی ہے یا بری بھی ہے. ایک آدمی سفر کرتا ہے سعودی عرب سے، 10 لاکھ 50 لاکھ کا چیک اپنی جیب میں رکھ کر کے، ایک پرس میں رکھ کر کے جاتا ہے. ایک آدمی پورا کنٹینر ڈبہ ڈبی جمع کر کے لے کے جاتا ہے اپنے ملک میں. وہ ڈبہ ڈبی جمع کر کے بہت زیادہ خوش، ماشاءاللہ پورا 2-3 کنٹینر سامان لے کر کے آیا ہے، کارگو کیا ہے سی پورٹ سے، اور ہندوستان پاکستان کے سمندر کے اوپر اتارا جا رہا ہے. لوگ دیکھ کے حیران ہیں، ارے یہ تو بہت سامان لایا، یہ بندہ خالی ہاتھ آ رہا ہے، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہے، یہ دیکھو خالی ہاتھ آ رہا ہے. حالانکہ 10 15 50 لاکھ کا چیک اس کی جیب میں ہے. لیکن یہ دیکھو 15 کنٹینر لے کر کے سامان رہا ہے. یہ بہت بہرحال سی بورڈ پر یا گھر جا کر کے جب سامان کھولا گیا تو اس میں پیپسی مرندے کے ڈبوں کے سوا اس میں کوئی چیز نظر. کیوں؟ وہ اتنے سال رہ کر کے کہا گیا یہ کیا لایا بندہ؟ ارے کہا بڑی محنت سے روڈوں پر چل کے یہ ڈبے میں نے چنے. دھوپ کی شدت، گرافوں میں روڈ کھڈے ہو گئے، چل کر گلیوں میں چلتے پھرتے. پولیس کے ڈنڈے بھی سہے، دوڑائے بھی گئے، رات کو چوری کے جرم میں ممکن پکڑے بھی گئے. بڑی محنتوں سے جمع کیے ہیں صاحب. دنیا تھوکے گی اس کے اوپر کی نہیں تھوکے گی. بدتمیز آدمی، تو کتنی بھی محنت کیا، جد و جہد کیا، فائدہ کیا ہوا؟ ابے پیپسی کے ڈبے بٹورنے تھے تو کیا ہندوستان پاکستان کم تھے؟ یہی رہتا. نکلنے کی ضرورت کیا تھی اتنا؟ تو یہ چلت پھرت، یہ دوڑ دھوپ، وہاں کوئی کام. اور یہ آدمی، اے بھائی تو کیوں آ گیا؟ تو خالی ہاتھ، تو سعودی عرب سے آیا، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مسکرا رہا ہے. نہیں ہے. نکالا اس نے چیک 10-50 لاکھ کا. یہ دیکھو کیا ہے، بینک. ماشاءاللہ اس سے ہمارے ملک کی کرنسی بڑھے گی، اس کی بلڈنگ بنے گی، بیٹی کی شادی کرے گا، یہ کرے گا، کار خریدے گا، بنگلہ خریدے گا، سب کچھ کرے گا. خالی ہاتھ بظاہر نظر آ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، کوالٹی دیکھو، کوانٹٹی مت دیکھو کہ کتنی ہیں. یہ ڈبے ڈبی سے کوئی کام نہیں. کوئی 1000 رکعتیں پڑھ رہا ہے. اب یہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، گھما گھمی دیکھو اپنے ملکوں کے اندر آ گیا ہے شعبان کا مہینہ. ایک ہفتے کے بعد دیکھنا وہ ناٹک کہ نوٹنکی والے بھی بیچارے شرم و حیا کریں کہ واہ، ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے مسلمان ہیں. اگر دیوالی میں 10 لاکھ خرچ ہوتے ہیں، 10 کروڑ خرچ ہوتے ہیں، مسلمان 50 کروڑ خرچ کرتا ہے. پٹاخے، دیوالیاں، یہ وہ بھی گھما گھمی ہوگی. اور مولویوں کی تو ہری ہر موسم میں رہتی ہے. بیچاروں کو تو مرنے پر پوچھتے ہو، پیدائش پہ تو پوچھتے ہو. انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے،
ایسے نہیں تو ویسے، کیسے نہیں تو ہماری روزی روٹی تو تمہارے سے چلنی ہے، تمہاری جیبوں پہ ڈالنے ڈاکے ہیں، کیسے بھی تو